قابل احترام طلبا طالبات و خواتین حضرات، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسان کو ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت دی ہے. اور انسان ہونے میں مرد اور عورت کو یکساں عقل، شعور اور ارادہ ان صلاحیتوں سے یکساں بہرہ یاب کیا ہے. اور اس دنیا کی تعمیر، ترقی اور تشکیل میں دونوں کے بنیادی کردار کو تسلیم کیا گیا. کہ بنیادی طور پر کوئی بھی سوسائٹی اور معاشرہ، اس میں اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا کردار بھونگا ہو تو وہ سوسائٹی کا بہرحال ترقی نہیں کرتی. انسانی سوسائٹی، اجتماع اور معاشرہ جب دنیا میں اس نے شکل اختیار کی تو بنیادی طور پر مرد اور عورت ہی کے ذریعے سے ایک اجتماع کی شکل اختیار کی. اب اس حوالے سے ہمارے ہاں آج کے اس دور میں مرد اور خواتین کے حوالے سے کچھ بحثوں نے جنم لے لیا ہے، اور اس پہ ہمارے معاشرے میں موجود مختلف طبقوں کے رویے اور ان کا انداز فکر مختلف ہے، جس کے نتیجے میں ہم بعض ایسی بحثوں کے اندر اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ بحث ہماری سوسائٹی کی بحث نہیں ہے، ہمارے معاشرے کی بحث نہیں ہے. وہ لاعلمی، جہالت یا اس معاشرے کی پسماندہ صورتحال نے اس کو پیدا کر دیا، یا اغیار کے افکار و نظریات کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ جنم لیا. مثال کے طور پر ہمارے یہاں عورت کے حوالے سے جو دو نقطہ نظر یہاں پائے جاتے ہیں، ایک نقطہ نظر جو خواتین کی آزادی کا عنوان لیے ہوئے ہے، اور ایک نقطہ نظر جو مذہب کے عنوان سے خواتین پر پابندیوں کا نقطہ نظر ہے. بنیادی طور پر ہمیں ان دونوں نقطہ نظر کی اس بنیادی تہ کو سمجھنا ہوگا کہ آخر وہ ہے کیا. جو ہمارے ہاں خواتین کو گھروں میں پابند کر دینے کا نقطہ نظر ہے، اجتماعی زندگی میں کسی قسم کے کردار کے حوالے سے انکار کیا جاتا ہے، یا وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے معاشرے، خاندان اور سوسائٹی کو زندگی کے اس ترقی یافتہ دور میں داخل کرنے کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے، تو عموماً سہارا مذہب کا لیا جاتا ہے. تو مذہب کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے ایک بنیادی بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ بنیادی طور پہ مذہب جو ہے وہ ابدی حکمت اور اصولوں پر کھڑا ہے.
اور جب اس کی ابدی حکمت اور اصولوں سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی تو جس نے اپنے ماحول سے، اپنے خیال سے یا اپنے خاندان سے جو مذہبی خیالات اپنائے تو اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مذہب کا نام دے دیا. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں مذہب اور دینی معاملات کے حوالے سے اتنی آگہی نہیں ہوتی، تو تنقید کرنے والے اس مذہب کے نام پہ اس فرد کے رویے کی بجائے وہ بالعموم مذہب ہی کو نشانے پر رکھ لیتے ہیں. اس حوالے سے بنیادی سا اصول ہے کہ مذہب کی بنیادی تعلیمات اور اس کا نقطہ نظر کسی بھی حوالے سے جاننے کے لیے جو اس کی بنیادی تعلیمات ہیں، جو اس کے بنیادی اصول ہیں، جن کی اس نے اصولوں کے درجے میں رہنمائی کی ہے، ان کو جاننا ضروری ہے. اس حوالے سے چونکہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے اس موضوع پہ اپنا اظہار خیال کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو دین اسلام کا نقطہ نظر ہے اس پہ چند باتیں عرض کر دوں. تو دین اسلام نے اپنی بنیادی خلقوں کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. اس طرح میں نے عرض کیا کہ اس انسانی سوسائٹی اور اجتماع کا آغاز مرد اور عورت سے ہوا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی بنیادی تخلیق میں بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت ایک فرد ہونے کے، بحیثیت ایک اجتماع کے مؤثر فرد ہونے کے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے اس معاشرے کے لیے مرد کی اہمیت ہے، اسی طرح سے عورت کی بھی اہمیت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور خواتین کے سماجی، معاشرتی، سیاسی کردار کے حوالے سے ایک ایسا اسوہ چھوڑا ہے جو ہمارے لیے نمونے کا اسوہ ہے، جو آپ کے دور میں یہ چیزیں روب عمل آئیں. مثال کے طور پر، بلکہ پہلے اگر ہم اس بات کو ذرا واضح کر لیں کہ خواتین کے حوالے سے آج جن ایشوز کو فریم کیا جاتا ہے ان میں ایک تعلیم کا حق ہے کہ آیا خواتین کو تعلیم کا حق ہے یا نہیں ہے. دوسرا ایشو مالی خود مختاری کا ہے کہ خاتون مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے خود مختار ہو سکتی ہے، اس کی آمدن کے اپنے ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ جائیداد کی مالک ہو سکتی ہے. یا اسی طرح سے کہ خواتین کی سوسائٹی کے معاملات میں جو رائے ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا معاشرہ خواتین سے رائے لیتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو دو طبقے دو انتہاؤں پر موجود ہیں ان کا رویہ انتہا پسندانہ ہے. مثال کے طور پر خواتین کی رائے کے حوالے سے ہمارے ہاں میں نے عرض کیا کہ جو ہماری سوسائٹی کی ایک فرسودہ روایات ہیں ان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی کسی معاملے میں عورت سے مشورہ کیا جائے اور پھر اس کے الٹ کام کر لیا جائے اس میں خیر ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں مذہب کا سہارا دیا جائے گا، کہیں اخلاقیات کا سہارا دیا جائے گا. حالانکہ یہ بات دینی نقطہ نظر سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بالکل خلاف ہے. ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاملے میں پریشان ہوئے.
مثلا معاملہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ آپ حج کرنے تشریف لے گئے، اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان مذاکرات ہوئے اور یہ بات طے ہو گئی کہ مسلمان اس سال حج نہیں کریں گے، وہ واپس چلے جائیں گے، صلح حدیبیہ اسے کہتے ہیں۔ اب جب حج نہیں کر سکتے، احرام باندھا ہوا ہے، تو واپس جانا ہے، احرام بھی کھولنا ہے اور اس کے لیے چند جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو خطاب کیا کہ ہمیں واپس جانا ہے، اپنے احرام کھولے جائیں اور عالم سفر مدینہ کی طرف ہوا جائے۔ لیکن چونکہ لوگ ایک جذباتی کیفیت سے دو چار تھے، حج کا شوق تھا، بیت اللہ کے طواف کا ایک اپنے اندر جذبہ لیے ہوئے تھے، تو وہ اس عمل پہ آمادہ نہیں تھے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا، دو دفعہ فرمایا، اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو آپ واپس خیمے میں تشریف لائے۔ تو اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا کہ یہ صورتحال ہے اور لوگ آمادہ نہیں ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ نے کہہ کے دیکھ لیا، آپ اس عمل کو مجمع عام کے سامنے خود کرنا شروع کر دیں۔ لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو لوگ بھی اسی عمل کو دہرائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے مشورے پر عمل کر کے ایک بہت بڑے بحران پر قابو پا لیا۔ تو اب مذہب کی آڑ میں یہ کہنا کہ خاتون کی رائے کے الٹ کام کر لیا جائے تو اس میں خیر ہوتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بنیادی تصورات مذہب کے نام پر یا دین کے نام پر اپنا لیے جاتے ہیں اور ان کو مذہبی کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ ایک درست رویہ نہیں ہے۔ درست رویہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ہر معاملے میں اس کی اصولی حکمت کو معلوم کریں۔ تو جہاں پہ دین اسلام نے مرد اور عورت کو بحیثیت ایک انسان کے برابر قرار دیا اور ان کے معاشرتی اور سماجی حقوق کو تسلیم کیا اور سوسائٹی میں ان کے کردار کو تسلیم کیا، مثال کے طور پر میں نے ابھی عرض کیا کہ جن ایشوز کو ہمارے یہاں فریم کیا جاتا ہے وہ تعلیم کا ایشو ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس شخص نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ اور خواتین کا خود عمل کہ ایک خاتون سے 400 500 احادیث مروی ہیں۔ مدینہ کے 7 فقہاء جو چوٹی کے فقہاء اور محدث تھے، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، تو 8 گھنٹے اپنی مسند ارشاد پر بیٹھ کے لوگوں کی تعلیم و تدریس کرواتی تھی۔ اور پھر ہمارے یہاں سوسائٹی میں جو تضادات موجود ہیں کہ ہمارے ہاں ایک وہ روایت پسند طبقہ جب وہ اپنی خواتین کے علاج کی بات کریں گے تو ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ خواتین کے علاج کے لیے انہیں خاتون ڈاکٹر میسر ہونی چاہیے، لیکن جب وہ اپنی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے سوچتے ہیں تو بڑی واجبی سی تعلیم کے بعد ان کو تعلیمی اداروں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو آگے تعلیم نہیں دلوائی جاتی۔ اب یہ وہ دورا معیار ہے، جب آپ بچی کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے تو آپ کی خواتین کو ڈاکٹر کہاں سے میسر آئے گی؟ تو یہ دراصل وہ دورے معیارات ہیں، وہ تضادات ہیں ہماری سوسائٹی کے جو دین اسلام کی عدم واقفیت کی وجہ سے ہیں۔ تو دین اسلام نے خواتین کے
سیاسی حقوق کو بھی تسلیم کیا، رائے دینے کے حق کو بھی تسلیم کیا. ابھی میں نے مشورہ بھی جس طرح سے میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی عرض کیا. حضرت ام حرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کے نتیجے میں، جس میں آپ نے قدس دنیا کے فتح کی خوشخبری سنائی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں بھی اس میں شریک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ بھی اس میں شریک ہوگی اور دعا فرمائی. تو تاریخ اسلام میں خواتین کا تجارت کے حوالے سے کردار، جنگوں کے اندر کردار، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی کردار کہ جب ضرورت پڑی اپنی رائے کے اظہار کے لیے تو انہوں نے شہروں کے سفر کیے. تو اس اعتبار سے اسلام میں کوئی تفریق مرد اور عورت کی نہیں، لیکن جہاں پہ اسلام نے جنس اور بحیثیت انسان اور ایک فرد کے عورت اور مرد میں فرق نہیں کیا، وہاں بحیثیت ایک صنف کے فرق کیا اور ایک خاندان کے دائرے میں، ایک انتظامی شعبے میں خواتین کو بعض معاملات میں رائے دی گئی اور مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی گئی. مثال کے طور پر ایک جو گھر کا یونٹ ہے، اس کی جو معاشی ذمہ داری ہے، معاش کی ذمہ داری ہے، وہ مرد کی ذمہ لگائی گئی. عورت اس کی پابند نہیں ہے کہ وہ گھر کے اخراجات برداشت کرے یا گھر کے اخراجات کا بندوبست کرے یا اس کے لیے کمائے. یہ ایک مرد کا کام ہے. اب قرآن حکیم میں الرجال قوامون علی النساء کی جو بات ہوئی ہے، دراصل وہ اس انتظامی یونٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ عورت ایک صنف نازک ہے، اس کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. باقی خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ اپنے شعبے میں سرو کرنا چاہتی ہیں، سوسائٹی کی ترقی میں حصہ لینا چاہتی ہیں. اسلام اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا. لیکن جب ہم اس ایشو پہ جو آج سب سے بڑا اس کا پہلو ہے اس پہ غور کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اندر ایک تضاد پیدا کیا جاتا ہے اور باور یہ کروایا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ محض اور صرف مرد کی طرف سے ہو رہی ہے، اور خواتین کی آزادی کا وہ محمد جو نعرہ ہے کہ آزادی چاہیے، کس چیز سے آزادی چاہیے، اس کا تعین ہونا چاہیے. یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دونوں کا بنیادی کردار ہے. اس کے بغیر سوسائٹی، معاشرہ، گھر اور خاندان نہیں چل سکتا. ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی اور مطابقت کے بغیر اولاد کی بہترین تربیت نہیں ہو سکتی. تو اس میں صرف اس جزوی مسئلے کو اٹھانا کہ مرد اور عورت کے اندر جو بنیادی تضاد ہے وہ مردوں کی طرف سے عورتوں پر ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادتی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو خواتین کے ظلم کا بھی شکار ہے، خواتین کے استحصال کا بھی شکار ہے، مرد مردوں کے استحصال کا شکار ہے. تو ہمیں اس بنیادی قضیے کے حوالے سے سوسائٹی میں جو اس کی اصل جڑیں ہیں ان کو تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ اصل جڑیں کہاں پہ ہیں. اگر ان جڑوں کو ہم معلوم کریں تو اگر ہم سوسائٹی کے سفر کو دیکھیں، یہ انسانوں کی سوسائٹی، اسی دور میں انسان شکار پر گزارا کرتا تھا، اکثر سفر میں رہتا تھا. انسان
زرعی معاشرت سے گزرا ہے، وہ تجارتی دور سے گزرا ہے. تو دین اسلام نے جہاں جہاں وہ مثبت آباد کاریاں تھیں تو وہاں اس نے اپنی تعلیمات کی روشنی میں ایک مضبوط خاندانی نظام بھی سوسائٹی کو دیا. مغرب میں جب صنعتی دور کا آغاز ہوتا ہے، مشین ایجاد ہوتی ہے اور اس مشین اور اس ترقی پہ غور صرف سرمایہ داری نظام کا رہا، جس کے نتیجے میں معاشروں میں طبقے پیدا ہو گئے. اور وہ طبقے آج ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں. تو وہ ہمارا خاندانی نظام جس کے اندر مرد اور عورت، اس نظام کی معنویت کا انہوں نے ایک درست نقشہ قائم کیا. اور وہ مسلمانی معاشرت کے نقشے ہمیں تاریخ اسلام میں نظر آتے ہیں. اس ڈیجیٹل عہد تک پہنچتے پہنچتے ہماری وہ معاشرت اور وہ خاندانی نظام ایک نئے چیلنج سے دوچار ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس کے پیچھے وجہ ان معاشروں کا وہ ماحول، وہ ثقافت، وہ کلچر جس کو اس معاشرے کا سسٹم کنٹرول کرتا ہے، وہ ہے. اور وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس نے خواتین کے اس بنیادی حقوق کے اندر بنیادی رکاوٹ ڈالی ہے. آج ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں، لیکن جو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے کسی بھی معاشرے میں آج، اور پھر دوسری بات کہ خواتین، پورے معاشرے کی خواتین وہ بھی ہیں جو بھٹوں پہ کام کر رہی ہیں، خواتین وہ بھی ہیں جو روڈوں پہ پتھر کوٹ رہی ہیں، خواتین وہ بھی ہیں جو بڑے مشکل حالات میں زندگی گزار رہی ہیں. تو آج اگر ہم نے خواتین کی بات کرنی ہے تو اس خواتین کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمارے ملک میں جو طبقاتی نظام موجود ہے، سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے، جس نے معاشی اعتبار سے انسانی زندگی کو ان مشکل حالات سے دوچار کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اپنے بنیادی حقوق سے معروم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ہمیں اس نظام اور سسٹم کو بھی سمجھنا ہے کہ آخر وہ اس نظام کے کون سے کل پرزے ہیں جو معاشرے کے اندر طبقاتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اتنا فرق پیدا کر رہے ہیں کہ اس سے پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی متاثر ہو گئی ہے. وسائل مینج ہونے چاہیے، لیکن وسائل کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ کسی بھی معاشرے میں موجود نظام کا جائزہ کیے بغیر اس کو مکمل اور کامل طور پہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے پر دین اسلام کی حقیقی تعلیم کی روشنی میں غور و فکر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.